بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں مومنین کی امداد میں کوتاہی کو ہی خدا اور رسول سے خیانت قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے سے منع کر دے جبکہ وہ خود یا کسی اور ذریعے سے اسے حاصل کر سکتا ہو، تو خداوند عالم جب اسے قیامت کے دن محشور کرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ خائن ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ مومنین کی امداد کے موقع پر صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اگر مشکل کا حل کرنا ہمارے امکان سے باہر ہو تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم کسی بھی ذریعے سے اس کی مشکل حل کرا سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوشش کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو مومنین کی مدد نہیں کرتے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مذکورہ حدیث میں فرمایا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ عِنْدَهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وہ خود اس کی مشکل حل کر سکتا ہو یا کسی دوسرے سے حل کرا سکتا ہو۔ مشہور و معروف اسلامی دانشمند واقدی کا بیان ہے کہ میرے دو دوست تھے، ان میں سے ایک ہاشمی تھا۔ ہماری دوستی اتنی مستحکم تھی کہ ہم تینوں ایک جان سمجھے جاتے تھے۔ ایک سال اتفاق سے میرے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے اور میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران عید آ گئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم تو اس غربت کے اوپر صبر کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے پڑوسیوں کے بچوں کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، لہٰذا اگر ممکن ہو تو کہیں سے کچھ انتظام کر لو تاکہ بچے تو عید کے دن خوش رہیں اور ان کے لیے کپڑے بنا لیے جائیں۔ لہٰذا میں نے اپنے ہاشمی بھائی کے نام یہ لکھ کر بھیجا کہ میرے لیے کچھ دینار یا درہم بھیج دو۔ اس نے ایک مہر بند تھیلی میرے پاس بھیج دی اور لکھا، اس کے اندر 1000 درہم ہیں۔ ابھی میں نے وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی کہ میرے تیسرے دوست کا ایک پرچہ مجھے ملا جس میں اس نے مجھ سے مدد چاہی تھی۔ چنانچہ میں نے وہی تھیلی اٹھا کر اس کے پاس بھیج دی اور اس خیال سے کہ بیوی کے سامنے شرمندگی نہ ہو میں مسجد کی طرف چل دیا۔ راستے میں مجھے میرا ہاشمی دوست ملا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہی تھیلی اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو درہم میں نے تمہیں بھیجے تھے اس کا تم نے کیا کیا؟ میں نے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ اس نے تعجب سے کہا، گویا تم نے میرا مال مجھے واپس لوٹا دیا ہے، کیونکہ میرے پاس صرف یہی مال تھا جو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، لہٰذا جب میں نے یہ تھیلی تمہارے پاس بھیج دی اور خود مجھے ضرورت پیش آئی تو میں نے خط لکھ کر اپنے دوست سے امداد کا مطالبہ کیا، اور چونکہ یہ اس کے امکان سے باہر تھا اس نے تم سے مدد کی درخواست کر لی اور اس طرح میری یہ تھیلی میرے ہی پاس واپس لوٹ آئی۔ اب جب کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں تاکہ تینوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس قصے سے ہمیں واقعی دوستی کا پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے درمیان اثار و قربانی کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث فی نکبتہ و غیبتہ و وفاتہ۔ کوئی دوست اس وقت تک سچا دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال نہ رکھے۔ نمبر 1، اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کی مدد کرے۔ نمبر 2، اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل خانہ کا خیال رکھے۔ نمبر 3، اس کی موت پر تدفین وغیرہ میں شرکت کرے۔ قرآن کریم نے مومنین کے آپسی روابط کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ضرورت کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر کوئی شخص مجھ سے کوئی خواہش کرتا ہے تو میں اس کی حاجت اور خواہش کو فوراً پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر اس کی وہ حاجت کسی اور ذریعے سے پوری ہو گئی اور اس کی مدد کرنے کا یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مومنین کرام کی مدد کرنے کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں بہت حسین تعبیرات موجود ہیں اور اس کے لیے تصورات سے بالہ تر ثواب اور اجر بیان کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مواسط الاخی فی اللہ عز وجل تزید فی الرزق۔ خدا کی خوشنودی کے لیے برادر مومن کی مدد کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تقربوا الی اللہ تعالی بمواعملتی اخوانکم، اپنے بھائیوں کی مدد کر کے قربت خدا حاصل کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، جو شخص کسی برادر مومن کی کوئی ایک حاجت پوری کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا، جس میں سے سب سے پہلی حاجت جنت ہے، اور یہ کہ اس کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے، ما اقاضو مسلم لے مسلم حاجت الا نداؤہ اللہ تبارک و تعالی علی ثوابھا ولا ارضا لکا بدون الجنت۔ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو یہ آواز دیتا ہے کہ تیرا ثواب میرے ذمے ہے اور میں تیرے لیے جنت سے کم تر پر راضی نہ ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، واللہ لقضاء حاجت المومن خیر من صیام شہر و اعتکافہ۔ خدا کی قسم، مومن کی حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے روزوں اور اعتکاف سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ 1 سال میں حج کرنے گیا۔ حج سے واپسی پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا، کہاں تھے؟ عرض کی، مولا حج کرنے گیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ عرض کی، جب تک آپ نہ فرمائیں گے مجھے کیا معلوم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے اور نماز طواف پڑھے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، تو خداوند عالم اس کے لیے 6,000 حسنات لکھتا ہے اور اس کے 6,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، نیز اس کو 6,000 درجہ بلندی عنایت فرماتا ہے اور اسی طرح اس کے 6,000 دنیاوی حاجات پوری کرتا ہے اور مزید 6,000 حاجتیں آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو بہت عظیم ثواب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس بڑا ثواب بھی جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، مومن کی ایک حاجت پوری کرنا بہتر ہے حج سے، حج سے، حج سے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے 10 بار اسی کو دہرایا، یعنی 10 حج کرنے سے بہتر ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ
فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔